آج ماہ سفر کی 3 تاریخ اور پہلے منگل کا دن ہے جس کا ہر کسی کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آج جو شخص اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا نا، اس کا نصیب بدل جائے گا۔ یہ 3 سفر کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے، سفر کی نحوست سے بچنا چاہتا ہے، سفر کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابیاں کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ آج ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے منگل کے دن اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار اس چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ میں نے خود ماہ سفر کی 3 تاریخ کا بڑی شدت سے انتظار کیا، کیونکہ اس مہینے میں یہ وظیفہ آج تک میں نے جس کو بتایا نا، اللہ نے ہر مقصد میں اس بندے کو کامیاب کیا۔ جس شخص نے بھی پڑھا، جس مقصد کے لیے بھی پڑھا، اللہ نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ تو دوستو، جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیابی نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ آج ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے منگل کے دن صرف 11 بار یہ عمل کر کے دیکھ لے۔ صرف 11 بار وظیفہ پڑھنے سے اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور ماہ سفر کی جو 3 تاریخ ہے وہ پہلا منگل، اور یہ وہی دن ہے کہ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھتائیں کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے منگل کے دن کو کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھیں گے نا، اور اپنی من مانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو بھائی اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جن لوگوں کے وظائف پورے نہیں ہوتے، ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں، وہ اپنے ہی من مانی کرتے ہیں، اپنے ہی من مانی سے پڑھتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ ویڈیو کو بھگا بھگا کے نہ دیکھا کریں۔ آپ ویڈیو کو بھگا بھگا کے دیکھیں گے تو یقین کریں آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بے شک آپ بہت ہوشیار ہیں، آپ ترتیب کو اور وظیفے کو سمجھ لیں گے، لیکن جو طریقہ کار ہے نا، اس کو کیسے سمجھیں گے کہ پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس والی صورت کو اتنی بار پڑھنا ہے، اس نام کو اتنی بار پڑھنا ہے، یہ تعداد کا آپ کو پتہ چل گیا، لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ تو لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ ہم ہر پہلو کو بیان کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں اگر سورہ کوثر پڑھ رہا ہوں تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، یہ سورت کیسے نازل ہوئی، اس سورت کو پڑھنے سے نبی پاک کو کیا فائدہ حاصل ہوا ہے، اور نبی پاک نے اپنی امت کو اس سورت کے فائدے کیا بتائیں۔ تو اللہ والو، آج آپ کو ہر ایک بات تفصیل سے بتاؤں گا، اور یہ 100% گارنٹی کے ساتھ اثر دکھانے والا عمل ہے۔ لیکن دوستو، کبھی کبھار کمی ہماری ذات کے اندر ہی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر تو غلطی نہیں ہوتی، قرآن میں تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہمارے پڑھنے میں بعض اوقات غلطیاں لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وظائف ہم پہ اثر نہیں کرتے۔ اس لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہر ایک بات بتائیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ آج ماہ سفر کی 3 تاریخ ہے اور پہلا منگل ہے۔ اب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے نا صرف چند منٹ نکال کے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد سے جلد باقی اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوسری بات، کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو آج لازمی کریں، اور میری کوشش بھی یہ ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے نا کہ جس مقصد کو لے کے بیٹھو گے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کے رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری حاجات ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میری تو خواہشات ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کے تنگ آ چکا ہوں، وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے تو دیکھے۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ آج میرے کہنے پہ صرف ایک مرتبہ اس خاص عمل کو ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے منگل کے دن صرف ایک بار
یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ اس عمل کو تھوڑا سا وقت دے دیں اور اس وظیفے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اثر بہت زیادہ دکھائے گا، فرق لازمی پڑے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ تو اللہ والو آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو آپ نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ اب اللہ والو ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی نا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اللہ والو لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے نا، اللہ رب العالمین آپ پہ زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پہ زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض کا چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھوں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پہ رکھیے گا۔ جس مسئلے پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات، کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں پھول جاتے ہیں یا سوج جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چونکڑی مار کے نا آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے سر جھکا کے بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے نا باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نا آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں نا، جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں، اللہ والو رب سے ہر روز استغفار کیا کریں، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کیا کریں اور اللہ والو دل سے توبہ کیا کریں، دل سے ندامت اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ میرے بھائی ایسا نہیں، استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنا ہے نا، توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے نا تو توجہ ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو رسپانس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھے تو اللہ والو ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بولو، جو رب کی جو روحانیت ہے، جو رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے، ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ والو ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کے آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن پاک آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا، تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب جو استغفار ہے نا، وہ کم سے کم 70 بار کرنا ہے، 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, तो कोई बीमार है, शिफा चाहता है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वहाँ निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले के अंदर घिरे हैं ना, आपका कोई भी मकसद है, आपकी कोई भी हाजत है, बस आप लोगों ने ना अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को ज़हन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है और यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म। आप लोग रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठ के इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं, या फिर अल्लाह पाक की बारगाह में सरसजूद होके इस वजीफे को, इस अमल को कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है ना, वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है। ये नाम आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, आपने इस नाम की बहुत सी तस्बीहात पढ़ी होंगी। ये नाम रब करीम का एक सफाती नाम है। बाज़ औक़ात इंसान पे जादू, असेब या साया हो जाता है, नजरे बद हो जाती है, हसद, जादू, जिन्नात। आज का दुश्मन पता है आपको, गोली से नहीं मारता। आज का दुश्मन आपको नजरे बद से, हसद से, जादू से, जिन्नात से वार करके आपको ज़िल्लो रिस्वा कर देते हैं, आपके आगे मसाइल खड़े कर देते हैं, रुकावटें डालते हैं। आपके जो बिल्कुल संवरे हुए काम है, इनको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आप लोग अगर अपने बिगड़े कामों को संवारना चाहते हैं ना, अपने तमाम बंदिशों को काटना चाहते हैं, कारोबार में आप लोग आसानी चाहते हैं, तो आपने पता क्या करना है, तो आपने या कहारू को पढ़ना है। या कहारू पढ़ने से ना आपकी हर परेशानी, हर बंदिश, रुकावट खत्म हो जाएगी। जब कभी आपको लगे कि आप पे नजरे बद है, आपके कारोबार पे नजरे बद है, आपकी औलाद पे नजरे बद है, या फिर आपके कारोबार में बंदिशें हैं, आपका चलता हुआ कारोबार बंद हो रहा है, तो आपने सबसे पहले नंबर पर या कहारू को पढ़ना है। या कहारू रब करीम का वो सफाती नाम है कि जिससे मुअक्कल आते हैं, जादू, जिन्नात, नजरे बद, हसद के तमाम इसरात को खत्म कर जाते हैं। और ये एक ऐसा अमल है कि जिससे पढ़ने वाला रब करीम के सामने मांगने वाला हो, या कहारू का जिक्र करने वाला हो यकीन कामल के साथ, या कहारू और सिर्फ या कहारू पढ़े, तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़े, नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात के तमाम इसरात का फौरी खात्मा हो जाता है। और जब कभी इंसान पे नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात के असरात खत्म हो जाते हैं ना, फिर बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं, फिर तमाम रुकावटें हट जाती हैं, तमाम बंदिशें टूट जाती हैं। फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है ना, कामयाबियां मुकद्दर होती चली जाती हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका ना, आज या कहारू को पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। आपने या कहारू को सबसे पहले नंबर पर पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। आपने या कहारू को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अगर तो आपको किसी पे शक है कि इसकी नजर लगी है या किसी ने आप पे जादू किया है, तो उस बंदे को जहन में रख के या कहारू को 11 बार पढ़िएगा। या कहारू 1 बार हो गया, या कहारू 2 बार हो गया, या कहारू 3 बार हो गया। बस इस तरीके से आपने या कहारू, या कहारू, या कहारू को हाथों की उंगलियों पे पढ़ ले या तस्बीह के दानों पे पढ़ ले, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। लेकिन आप लोगों ने 11 बार पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा इंशाअल्लाह। या कहारू 11 बार पढ़ने से ना जादू करने वाले की चीखें निकल जाएंगी, जादू करने वाले पे वापस पलट जाएगा, जादू के असरात हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे यकीन कामल के साथ। सिर्फ 11 बार या कहारू का वजीफा पढ़ के देखिएगा। या कहारू को 11 बार पढ़ने के बाद जब तमाम रुकावटें, बंदिशों का हल हो गया ना, अब आप लोग अपने पास पानी का गिलास भी रखिएगा। पानी के गिलास के ऊपर या कहारू को पढ़िएगा ताकि आपके जिस्म के अंदर वो पानी जाए और जो भी जादू, जिन्नात के असरात हैं उन सब को जला दे, खत्म कर दे। या कहारू अल्लाह पाक का सफाती नाम है, मेरे रब की सिफ्त है, जिसका तर्जमा है, जिसके मायने है ए कहर ढाने वाले, ए कहर ढाने वाले। बहुत सारे मुसलमानों का ये सवाल रहता है कि क्या अल्लाह पाक मुसलमानों पे भी या कहार है? तो जवाब है नहीं। ये जो सिफ्त है ना मेरे रब की, ये बागियों के लिए है जो शिरक करते हैं, ये उनके लिए है जो बागी रहते हैं, बगावत करते हैं अल्लाह पाक से, ये उनके लिए है मेरे रब की सिफ्त या कहारू, एक कहर ढाने वाला। इंशाअल्लाह इस वजीफे को सिर्फ 11 बार पढ़ेंगे ना, आपकी तमाम की तमाम परेशानियां, तमाम रुकावटें, बंदिशों का हल हो जाएगा।
تمام جادو جنات اسیب کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، رزق اور دولت کی طرف میرا مقصد آپ کو جادو جنات کے حل کو بتانا بھی ہے، یعنی کہ بندشوں کو توڑنے کے بعد رزق اور دولت میں وسعت کا طریقہ بھی بتانا ہے۔ اب تو آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو چکا، رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ چکی۔ اب دوسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے نا، وہ رزق میں برکت کے لیے، وسعت کے لیے، کامیابیوں کے لیے، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنے کے لیے آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے، اس سے رزق اور دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے نا رب کریم رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ اللہ والو، یہ سورت بہت خاص ہے اور یہ 3 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ اس سورت کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گئی، پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گئی، پھر ایک دفعہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہوگی۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھیے گا، رشتے خود چل کر آئیں گے، معقول اور بہترین رشتے خود چل کے آئیں گے، رشتوں کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، یقین کریں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا نا، صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اب 11 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی نا، یا کسی نے آپ کو بلا لیا، تو میرے بھائیوں وظیفوں کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے جو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے نا، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے میرے بھائیوں، وہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم کا۔ اللہ والو، پہلا وظیفہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے نظر بد، حسد، جادو جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ کر دے گا۔ دوسرا وظیفہ رزق اور دولت کی کامیابیوں کا وظیفہ تھا۔ اب تیسرا وظیفہ جو ہے نا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی کامیابی چند دن کے لیے نہ ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سالوں سال کامیاب رہے، وہ نسلوں تک امیر و کبیر ہو جائے۔ اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی امیر و کبیر بنانا چاہتے ہیں نا، تو آپ لوگوں نے آج یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے۔ اس کو پڑھنے والا نا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ پھر وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ کریم اس بندے کی ہر حاجت کو فوراً پورا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی ارجنٹ بیسس پہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، اگر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی تمام خواہشات کو ایک دن میں پورا کرانا چاہتا ہے، تو آج یا حیو یا قیوم کو پڑھ کے دیکھیں۔ یا حیو یا قیوم کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 100 بار، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے 100 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، لیکن جلد بازی میں نہیں، آرام آرام سے اور با آواز بلند، یعنی کہ اتنی زور سے بھی نہیں کہ اتنی آوازیں پڑھیں کہ آپ لوگ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ جب دل ہی دل میں وظیفہ پڑھتے ہیں نا، بہت تیزی سے پڑھتے ہیں اور تلفظ کا ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ بہتر ہے زبان سے اقرار کریں، تاکہ آپ لوگ کانوں سے خود سنیں گے نا کہ آپ لوگ غلطی کہاں کر رہے ہیں۔ زبان بار بار آپ کی لڑکھڑا جائے گی۔ اللہ والو، جب اس طریقے سے ہو رہا ہو نا، تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو چاہتی ہے کہ آپ عمل نہ کریں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آرام سے، تحمل سے، جلد بازی بالکل بھی نہیں کرنی۔ صبر جتنا زیادہ اچھا رکھیں گے نا، اتنی جلد کامیاب ہوں گے۔ یقین کریں، صبر کے ساتھ، بہت تحمل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں، 100 بار پڑھنا ہے۔
زیادہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ 3 وظیفے آج کے بہت ہی خاص ہیں۔ یا قہارو پہلے نمبر پر، پھر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر، اور آخر میں آپ نے یا حی یا قیوم کو یہ 3 اعمال پڑھنے ہیں۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں، جتنی بار آپ کا دل کرے اتنی بار آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دورانی گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔